اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے، آج آپ کی ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کیسی رہی؟ جی، میں اور میرے ساتھ پرویز خٹک صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، جو پہلے بھی ان کو کئی مرتبہ نشستیں کر چکے ہیں. تو آج ہماری ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، ہم نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور بڑی اچھی ملاقات رہی، بہت اچھی ملاقات رہی. اور میں تو آپ کو علم ہے مسلسل یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ میری رائے میں، میری سیاسی رائے میں ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ملاپ غیر فطری ہوگا، غیر فطری ہوگا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3.5 سال میں پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا کیا ہے. سندھ اسمبلی میں اس وقت مین اپوزیشن پارٹیز کون ہیں؟ پیپلز پارٹی کے خلاف ایم کیو ایم ہے، پی ٹی آئی ہے، جی ڈی اے ہے. یہ ہے نا لوگ جو 3.5 سال سے ان پر ان کے تسلط کا، ان کی زیادتیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو آج وہ ان کو دلاسے دینا چاہتے ہیں، شامل کرنا چاہتے ہیں، وعدے کرنا چاہتے ہیں. وعدے تو پہلے بھی کیے تھے انہوں نے، کتنے ایفا کیے تھے. سوچنے کی بات یہ ہے، میری تو رائے میں ان کا نیچرل جو ہے انڈرسٹینڈنگ وہ طریقے انصاف کے ساتھ ہی بنتی ہے. ہمارے حلیف ہیں، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، کابینہ میں بھی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. باقی کوئی ملنا چاہتا ہے، کوئی آتا ہے، وہ تو ایک ہمارے آداب ہوتے ہیں، آپ ملتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی نیچرل کا ہوگا. نیچرل میرے خیال کے مطابق ان کا ہمارے ساتھ ہی تعلق بنتا ہے. یہ آپ کے ساتھی ہیں، وہ وزراء جو تھے آج 2، ان سے ملے آپ، کوئی نئی پیشکش لے گئے، کوئی نئی آفر آپ لے گئے؟ وزیر اعظم صاحب کا کوئی خاص پیغام آپ نے سنا ہے، پہنچایا ہے آج؟ وہ ان کی جو ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، اور جو ہم مل کے چلتے آ رہے ہیں، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا جی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا ہمارا ارادہ بھی ہے. چاہے کراچی کے معاملات ہوں، ان جو کراچی کے چیلنجز ہیں ان کو حل کرنا ہماری مشترکہ کوشش ہے. چاہے حیدرآباد کے معاملات ہو، ان کی یونیورسٹی کا مسئلہ بڑا عرصہ کھٹائی میں پڑا رہا، الحمدللہ وزیر اعظم نے ان سے وعدہ کیا، اس کو ایفا کیا اور قانون سازی ہوئی. اور سچی بات ہے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑا مثبت رویہ رہا ہے ان کا. اسمبلی میں جتنے بل آئے، بجٹ آیا، اسٹیٹ بینک کا لیجسلیٹو بل آیا، جتنی آئی، انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا. ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. لیکن شکر گزار آپ ہیں، لیکن ایم کیو ایم بار بار کہتی ہے کہ ہمارے آپشنز اوپن ہیں. کیا آپ ان کو آج منانے میں کامیاب ہو گئے؟ دیکھیے، ہماری ان سے کوششیں ہیں، رابطے ہیں، ملاقاتیں ہیں. انشاءاللہ ان کی پارٹی کی جو اس وقت سربراہی ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کر رہے ہیں. یقیناً وہ آج نہیں تھے، کراچی میں تھے، ان کی پہلے سے کوئی پری شیڈول کمٹمنٹ تھی. obviously وہ ان کو اعتماد میں لیں گے، مشاورت کریں گے اور پھر مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. پر میں تو آج کی نشست سے مطمئن ہوں. آپ مطمئن ہیں؟ یہ فرمائیے، آج صرف فاتحہ خوانی ہوئی قومی اسمبلی میں، اب پیر کو 28 مارچ کو اجلاس ہوگا. کیا تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اپوزیشن کو؟ آپ پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہے؟ حکومت کا تو ارادہ کیا ہے، جو قوانین ہے، قواعد ہے، اس کے مطابق اسپیکر صاحب چل رہے ہیں، اور اسپیکر صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کے کریں گے. آج بھی جو سب اسپیکر صاحب نے اگر اجلاس ملتوی کیا ہے تو انہوں نے کوٹ کیا ہے اور پچھلے حوالے دیے ہیں کہ ماضی کی روایت کیا رہی ہے،
जा रहा है, और उससे अपोजिशन ने इनकार नहीं किया, और स्पीकर साहब ने उनको वाज़ेह तौर पर यही पैगाम दिया था कि देखियो ट्रेडिशन यही है, प्रेसिडेंट वही है और मैं वही करूंगा। एक तासर शाह साहब, एक तासर है, हुकूमती वज़रा, हुकूमती तर्जमान ललकारते थे अपोजिशन को कि आप अदम एतमाद ले आए, हम दूसरे दिन वोटिंग करवा देंगे। अब अपोजिशन कहती है कि मसलसल हुकूमत की तरफ से डीलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हरगिज़ नहीं, वोटिंग प्रोसेस को हमने क्यों डिले करना है? उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के तहत होगा। अगर अपना जो कौमी असेंबली का ऐवान है वो नजर हुआ था ओआईसी के इजलास की, तो उसमें क्या किया जा सकता था? क्या इसी ऐवान ने करारदाद के जरिए ये हमें इजाजत नहीं दी थी कि हम वहां इजलास करा सके? सेनेट का हॉल जो था वो सीनियर ऑफिशियल्स के लिए मुख्तस किया गया था, और जो नेशनल असेंबली का हॉल है वो जो वज़ीर खारजा है उनकी नशिस्त के लिए मुख्तस किया गया था। तो फिर क्या करते? अदम एतमाद का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है, पाकिस्तान इन अ फिक्स सिचुएशन में है, लेकिन वजीर आजम साहब ने आज मानसेरा में कहा कि तहरीक अदम एतमाद का मकसद सिर्फ एनआरओ लेना है। क्या बात अब आगे नहीं बढ़ गई? अब तो प्योरली नंबर्स गेम आ गई है। हजूर वाला वो एनआरओ का हवाला क्यों दे रहे हैं? एनआरओ का हवाला इसलिए दे रहे हैं कि नंबर्स की बात क्यों आई है? वो खौफ है ना, वही खौफ है ना, उसी एहतसाब के अमल का खौफ है ना, जिन्होंने उन लोगों को यकजा कर दिया जो एक दूसरे को एक आंख भाते नहीं थे, एक दूसरे के एहतसाब पर तुले हुए थे, एक दूसरे पर मुकदमे जो आज फेस कर रहे हैं किसने कायम किए? तहरीक इंसाफ ने तो उसमें से कोई मुकदमा कायम नहीं किया, ये तो इन्होंने एक दूसरे पे किए हुए हैं। ये तो वही माजी के बीज है जो ये बोए हुए हैं इनके, जिसकी वो अब उसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। शाह साहब, मैं फिर गुजारिश करूंगा, अब ये नंबर्स का गेम है, 172 आप लोगों ने बचाने हैं, उन्होंने पूरे करने हैं, लेकिन वजीर आजम साहब ने आज भी मानसेरा जलसे में कहा कि पूरी कौम बाहर निकल आए 27 तारीख को। आखिर वजीर आजम साहब 27 तारीख को कौम को फिर क्यों बाहर निकालना चाह रहे हैं? देखिए, एक अवामी लीडर जो होता है, एक मुंतखब वजीर आजम जो होता है, वो इंहिसार किस पे करता है? अवाम पे करता है। वो अवाम के नुमाइंदा है, वो अवाम के मुंतखब वजीर आजम है, तो उन्हें एतमाद में लेना उनका एक सियासी अमल का हिस्सा है। बर्रे सगीर की तारीख है, बर्रे सगीर की तारीख में आप जानते हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो जलसा-ए-आम में होती है। आपने शाह साहब बड़ी मेहनत करके जनूबी पंजाब सूबे का बिल काबीना से मंजूर करवाया, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इतनी टसल में, इतनी कॉन्फ्रंटेशन में? देखिए, जनूबी पंजाब का हमारा जो वादा था वो हमारे मंशूर का हिस्सा था, उस पर हमने इलेक्शन लड़ा था, हमें जनूबी पंजाब के लोगों ने मैंडेट दिया था। जो इंतजामी इकदाम हम कर सकते थे हमने किए। अब सवाल ये था कि हम इसको एक आईनी तरमीम दरकार थी, इसको अमली जामा पहनाने के लिए हमने कोशिश की। मैंने खत लिखा, बिलावल भुट्टो जरदारी को लिखा, शहबाज शरीफ साहब को लिखा कि इस मसले पे वो भी कहते रहे हैं हमारे से तावन करें, क्योंकि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। उन्होंने जवाब नहीं दिया। वजीर आजम ने कहा हमने कौम से वादा किया है, हम उसको जनूबी पंजाब के लोगों के साथ अपने वादा को वफा करना चाहते हैं, चुनांचे हमें इस पर एक आईनी तरमीमी बिल लाना चाहिए। चुनांचे वजारत कानून ने बिल तैयार किया, मैंने करवाया, वजीर आजम को पेश किया, उन्होंने उसकी मंजूरी दी। मंजूरी के बाद काबीना को काबीना के सामने रखा गया, काबीना ने उसको मंजूर किया टू सर्कुलेशन, और आज स्पीकर साहब को जमा करवा दिया गया है। और स्पीकर साहब ने मिनिस्टर जो है हमारे पार्लिमानी उमूर के डॉक्टर बाबर रवान साहब ने कहा है कि बरोज पीर वो एजेंडे में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और मैं दरखास्त करूंगा जनूबी पंजाब के तमाम MNA से कि ये एक दरीना मुतालबा है 3.5-4 करोड़ लोगों का, इस पे
لیکن نون لیگ نے بھی اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب، آپ کا نام لے کے انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ محض سیاست کرنے کے لیے لائے ہیں یہ بل، ہم ایسا ناٹک نہیں کرنے دیں گے. ہرگز نہیں، اس میں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. دیکھیں یہ تو آج کہہ رہے ہیں نا، ہم نے الیکشن سے پہلے اس پر بحث کی، اس پہ پارٹی کے اندر اتفاق رائے پیدا کیا، اس کو منشور کا حصہ بنایا. آپ منشور اٹھا کے دیکھ لیں کس تاریخ کو پیش کیا گیا. میریٹ اسلام آباد میں مجھے چیئرمین صاحب کی اجازت سے میں نے یہ پیش کیا تھا. اس کے بعد ہم نے اس پر پورے جلسے کیے، ہم نے الیکشن کیمپین کی. کیمپین میں ہمیں بھاری مینڈیٹ ملا جنوبی پنجاب سے. اس کے بعد ہم اس کو لے کر گئے پنجاب میں، ہم نے کابینہ نے رولز آف بزنس میں ترامیم کی، ہم نے بجٹ میں پروویژن رکھی. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ملتان میں اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، زمین وقف کی اور بلڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اس بہاولپور میں اور ملتان میں سیکریٹریٹ کھل چکے ہیں، کام کر رہی ہیں. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کا، ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کے تعینات ہو چکے ہیں. 16 جنوبی پنجاب کے سیکرٹریز ملتان اور بہاولپور میں فنکشن کر رہی ہیں. بجٹ اس دفعہ اس سال کے بجٹ میں، پنجاب کے بجٹ میں جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام علیحدہ چھاپا گیا. 6 رکنی وزراء کی کمیٹی جس کو ہاشم جمع بخت ہمارے وزیر خزانہ جنوبی پنجاب کے ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے پورا جو جنوبی پنجاب کی بجٹ ایلوکیشن ہے اس کو رنگ فینسنگ کا ایک اعلان کیا اور کہا کہ جنوبی پنجاب کا پیسہ جو باہر منتقل ہو جاتا تھا آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ہم نے علیحدہ کوٹے کی بات کی. دیکھیں بتدریج یہ سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے. گیلانی صاحب نے اٹھ کے کہا کہ جی نہیں، ہمیں تو سیکریٹریٹ نہیں چاہیے، ہمیں صوبہ چاہیے. صوبے کے لیے ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے. ہم بل لے آئے ہیں. اگر گیلانی صاحب کی نیت صاف ہے تو اپنی پیپلز پارٹی کو کہہ کے ووٹ کروا دیں. محترمہ کا وعدہ تھا، اس کو ایفا کر دیں. بہت شکریہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب.